اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون، اور جسے ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ننکسہ فی الخلق، اسے بناوٹ میں الٹا کر دیتے ہیں، افلا یعقلون، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ انسان کو اللہ رب العزت نے جو جوانی عطا کی ہے، یہ رفتہ رفتہ انسان بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، اور یہ بڑھاپا جس میں کمزوری بھی ہے، ناتوانی بھی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ دوبارہ بچوں والی سوچیں اور بچوں والی عادات جو زیادہ بزرگ حضرات ہو جائیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے الٹا کرنے والی جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ہم اس کو تخلیق میں الٹا کر دیتے ہیں۔ الٹا کرنے سے مراد کیا ہے کہ وہی بچپن انسان کا دوبارہ اللہ رب العزت لوٹا دیتے ہیں۔ جس طرح چھوٹا بچہ خود چل نہیں سکتا، معذور بھی ہوتا ہے، اسی طرح زیادہ بزرگ آدمی چلنے سے معذور، بسا اوقات بولنے سے معذور، بسا اوقات بینائی سے معذور، کوئی بات کو اچھے انداز سے سمجھنے سے معذور۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہم میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جس اللہ رب العزت نے دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے ہی ایسے لوگ ہمیں دکھائے کہ جو بچپن میں تھے کچھ سمجھتے نہ تھے، آہستہ آہستہ جوان ہوئے، علاقے کے بہت بڑے دانشور سمجھے جاتے تھے، لیکن بالآخر بڑھاپا ایسا چھایا کہ ساری چیزیں ہی غائب ہو گئیں۔ اب یہ جو تغیر ہے، تبدل ہے، پہلے بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، یہ بھی اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا کہ بہت بڑی انسان کے لیے دلیل ہے کہ کیا وہ سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا کہ جس نے دنیا میں انسان کے لیے 3 ادوار رکھے ہیں، ایک بچپن تھا، پھر جوانی تھی، اور اس کے بعد بڑھاپا تھا، تو کیا یہ مشکل ہے کہ اس کو اللہ رب العزت فوت کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے؟ تو گویا وہی دوبارہ زندگی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر دلائل دیے ہیں۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ ہم نے اسے شعر سکھایا اور نہ وہ اس کے لائق تھا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، یہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے۔ یہاں اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، اور یہ شعر و شاعری کا منصب آپ کو جچتا بھی نہیں تھا۔ جس انسان کے پاس وحی الہی ہو، براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل امین اس پر اترتے ہوں اور وحی کے فرامین لے کر آتے ہوں، ایسے انسان کو شعر و شاعری کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر شعر و شاعری ہم سمجھتے ہیں کہ شاعری کا جتنا حسن اور کمال ہے یہ جھوٹ پر اور مبالغہ آرائی پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عظیم صفات کا حامل نبی، جس کے پاس ایسا قرآن نازل ہوتا ہے کہ جسے رہتی دنیا تک چیلنج کر دیا گیا کہ کوئی بھی اس جیسی ایک صورت بنانے سے قاصر ہے، اور پھر پیغمبر علیہ السلام اتنی فصاحت کے ساتھ اور اتنی بلاغت کے ساتھ عربی زبان بولنے والے، لیکن اس کے باوجود بھی شعر و شاعری اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نہ ہم نے نبی کو سکھائی، اور نہ نبی کے منصب کے یہ قابل تھی شعر و شاعری کہ اس کو یہ سکھائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہی وجہ ہے زندگی میں کبھی شعر نہیں پڑھا۔ ایک بار اگر آپ نے کسی کا شعر پڑھا، اس کا جو مقفع تھا، مسجع تھا، اس کو توڑ کر پڑھا تاکہ جو شعر کی ایک ویلیو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ ہاں، بسا اوقات جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسے الفاظ کہے ہیں کہ جو بظاہر شعر و شاعری نظر آتی ہے، تو وہ بھی ایک مسجع کلام تو ہو سکتا ہے، اس کو شعر و شاعری کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ غالباً غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں ایسا نبی ہوں جو جھوٹا نہیں ہوں،
اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اب یہ الفاظ شعر کے قریب قریب معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح غزوہ احد پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک شہید ہوئی، اس میں آپ نے انگلی کو دیکھتے ہوئے فرمایا حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، کہ تو ایک انگلی ہے، اللہ نے مجھے یہ انگلی دی ہے اور اللہ کے رستے کے اندر ہی یہ خون آلود ہوئی ہے، اس کو تکلیف پہنچی ہے۔ یہ الفاظ بھی شعر کے قریب قریب تو معلوم ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اشعار نہیں ہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشعار سے بالکل دور تھے۔ آپ کے پاس خالص وحی آتی، اور یہ وحی کا آنے کا، خالص وحی آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر آپ شعر و شاعری میں پڑ جاتے تو پھر ہو سکتا تھا کہ جھوٹی بات یا جھوٹ کے قریب قریب بات نبی علیہ السلام کر بیٹھتے۔ اس لیے اس منصب سے ہی اللہ رب العزت نے آپ کو دور رکھا، اور اس سے بڑا منصب جو تھا رسالت کا منصب، وہ اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ اور یہاں آخری بات یہ بھی ہے کہ انسان جو شعر و شاعری کرتا ہے اس سے بڑے شاعر بھی موجود ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کا دور اس وقت تو آپ کا سارا خاندان یہ شعر و شاعری کرنے سے بھرا پڑا تھا، تو آپ شعر و شاعری لے کر آتے، لوگ کہہ سکتے تھے یہ شعر تو ہم بھی جانتے ہیں، ہم تو اس سے اچھا شعر بنا کر دے دیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا کلام دے کر بھیجا کہ بڑے بڑے شاعر بھی اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو یہ بھی ایک نبوت کی بہت بڑی دلیل تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔